عزت کو اب شاید حضرات یا اکثر لوگ اپنے وطن کو اپنی ماں سے تشبیہ دیتے ہیں، اور یقین کیجئے کہ مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے لیے یہ سر جو ہے ماں کا سر ہے، اور اس کی چادر کی رکھوالی کرنی ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ جہاں تک اس گلگت بلتستان کا مستقبل اور مسئلہ کشمیر، اس پر مجھے حق دیجیے تبصرہ کرنے کا۔ گلگت بلتستان کا ہے، مظفر آباد کا ہے، سری نگر کا ہے اور جموں کا ہے، کوئی الگ کسی علاقے کا الگ مسئلہ نہیں ہے۔ کہ انگریز اینڈ کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ اینڈ میں تقسیم کی گنجائش بنتی ہے، اور آپ اس لیے ہمارا یہ ایمان ہے کہ گلگت بلتستان کی حیثیت بھی میری ہوگی، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ یہاں پہ ایک بدقسمتی ہے کہ جو شعلہ بیان ہے وہ تقریر کی شوق سے آتے ہیں، انہیں کبھی مسئلے حل نہیں کرنے ہوتے، وہ تقریر کر کے چلے جاتے ہیں، نہ قرارداد پاس ہوتے وقت وہ ہوتے ہیں اور نہ کسی دستخط کے وقت ہوتے ہیں۔ ایک شوق ہوتا ہے کہ ہم میں کتنا کمال ہے اسٹیج پہ تقریر کرنے کا، وہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو درد دل رکھتے ہیں، وہ اپنی دم تک بیٹھتے ہیں۔ تو لہذا میں افسوس سے کہوں گا جو لوگ تقریر کر کے چلے گئے انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی وفا نہیں کی، وہ کیا ہماری آزادی اور ہمارے مسائل حل کرنے میں، جنہوں نے آخری مقرر کو نہیں سنا۔ بنیاد تو آخری مقرر ہے جہاں کنکلوڈ ہو گئی آپ کی پوری کانفرنس، تو بہرحال یہ گلہ ہے ہم سے، کرنا آپ کو چاہیے تھا، میں آپ کا حصہ ہوں اس لیے حق میں ادا کر رہا ہوں۔ تو ایک دکھ مجھے یہاں ضرور ہوا آج سب تقریریں سن کر کہ کاش آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اندر گلگت بلتستان کی آبادی کی تناسبت سے نمائندگی ہوتی، آزاد کشمیر کے ہائی کورٹ کے اندر آبادی کی تناسبت سے ہمارے جسٹس صاحبان ہوتے، تو مجھے لگتا ہے مقبوضہ کشمیر آزاد ہو چکا ہوتا۔ اس وقت ہم 3 اکائیاں ہیں، 3 راستوں پر چل رہے ہیں، جبکہ ہمارا مکار دشمن ہر ایک چیز کو انجوائے کر رہا ہے۔ آج کشمیر کے مجھے آپ سے یہ گلہ کرنا تھا کہ گلگت بلتستان اگر ہمارا سر ہے تو آپ کے پاؤں یا آپ کی بہنوں بیٹیوں آپ کے بھائیوں کے ساتھ کیا گزر رہی ہے سری نگر میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس مجلس کے اندر ہم یہ طے کرتے کہ ہم نے ہندوستان سے کیسے بدلہ لینا ہے، اور ان بھائیوں کو 3 بھائی ہیں، یہ ایک مظفر آباد میں بیٹھا ہے، ایک گلگت بلتستان میں بیٹھا ہے، دونوں کی حالت اچھی ہے، صرف کچھ پرابلمز ہیں، لیکن جس کو آپ کے دشمن نے رسیوں سے باندھ کے رکھا ہے، پیٹ رہا ہے، اس کے جسم کا ایک ایک تنکا کاٹ رہا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد کیسے آزاد ہوں، غلام جو ہے ان کی طرف کسی کا دھیان نہیں۔ اور جتنے بھی یہاں بزرگ آئے، مسئلہ کشمیر بنیادی اگر بات مسئلہ کشمیر، اگر گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ ہے، اگر ہے نہیں یہ ہے، آپ مانے نہ مانے، میں مانوں نہ مانوں، یہ ہے، یہ اسی طرح ہے جس طرح دن کو آپ اگر رات کہیں کتنی بھی طاقت استعمال کریں نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہماری ماں ایک ہے، ہمارا باپ ایک ہے، ہم ایک ہیں، یہ ایک ریاست صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ اگر کمپرومائز ڈویژن کی بات ہوتی تو یقیناً انڈیا کو اگر ہم جموں چھوڑ دیں تو وہ ممکن ہے سری نگر کو چھوڑ دے گا، لیکن ریاست جموں اور کشمیر کا 1 انچ کوئی بھی بغیر کشمیری چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، چاہے کتنی بھی قربانی کیوں نہیں پڑے، کوئی ساتھ دے نہ دے، اگر خود اعتمادی پیدا ہو جائے ہمارے اندر تو یقیناً اللہ گواہ ہے اس وقت خود بخود راستے بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود مدد کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، جو اپنے حق کو اپنے طاقت کو سمجھتے ہیں، جو نہیں سمجھتے دوسروں کے انصاف پر زندہ رہتے ہیں، ان کی مدد کبھی نہیں ہوتی، نہ دوسرے کرتے ہیں نہ اللہ کرتا ہے۔ لہذا ہم نے اپنی مدد آپ کرنی ہے۔ میری تجویز تو یہ ہے کہ فی الحال آج کی اس مجلس میں جو یہ ایک بہترین ریزولوشن کے ڈرافٹ ریزولوشن یہاں پہ موجود ہے، تو اس میں 3 باتیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہیں، باقی گلگت بلتستان کے حوالے سے ہیں۔ تو اکثر لوگ جو پارٹیوں کے ہیڈز تھے وہ یہاں پہ تقریر کر کے چلے گئے، تو سائن ہونے چاہیے تھے، اس پر کچھ ڈسکشن ہونی چاہیے تھی، کچھ میں امینڈمنٹ کی بھی تجویزیں تھی، تو میری طرف سے صرف ایک ہی تجویز ہے جو اس میں کہیں شامل کی جائے، باقی یہ
ہم لوگ جب سب پوری ریاست کو ڈسپیوٹڈ مانتے ہیں تو اس لیے ہم کسی ایک علاقے کے مسئلے کا حل کے بارے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتے. آج اگر میں یہاں گلگت بلتستان کے ان 13 پوائنٹوں کی بات کروں گا تو کل انڈیا لداخ کی بات کرے گا اور اس وقت بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکیں گے. تو اس لیے اس میں ایک پوائنٹ پروگرام بنا لیں آپ کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ آزاد کشمیر کے اندر، ملازموں کے اندر برابر حصے کے طور پر ایک بھائی کو جو حصہ ملنا چاہیے وہ حصہ دیا جائے تب تک جب تک مقبوضہ کشمیر آزاد ہوتی ہے. اور جب مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگی انشاءاللہ پھر تینوں بھائی بیٹھ کے اپنی عوام کی مرضی سے، اپنی قائدین کی مرضی سے اپنے مستقبل کا متعین کریں گے. یہ میری ایک چیز. تو اس لیے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، وقت کم ہے اور بہت سے بزرگوں نے یہاں بولنا ہے. تو میں یہ کہوں گا، بجھ نہ سکے گی میرے جنون کی مشل، میں نے ظلمت کو مٹانے کی قسم کھائی ہے. سید یوسف نسیم صاحب کا گلہ بھی بجا، ان کی شکایت بھی بجا.